زمانے بھر میں میرے طرز فن کا ہے چرچا، زمانے بھر میں میرے طرز فن کا ہے۔ پڑھتا ہوں جو کلام وہ اہل سخن کا ہے۔ مولا علی کی مجھ کو بشارت عطا ہوئی، سایہ تمہارے سر پہ رضی پنجتن کا ہے۔ مولا علی کی مجھ کو بشارت عطا ہوئی، سایہ تمہارے سر پہ رضی پنجتن کا ہے۔ صلوات۔ آج کہتے ہو کہ سورج پلٹ آیا کیسے، آج کہتے ہو کہ سورج پلٹ آیا کیسے، کل یہ پوچھو گے کہ اترا تھا ستارہ کیسے۔ آج کہتے ہو کہ سورج پلٹ آیا کیسے، کل یہ پوچھو گے کہ اترا تھا ستارہ کیسے۔ ارے میرے ہونٹوں پہ فقط نام علی آیا ہے، میرے ہونٹوں پہ فقط نام علی آیا ہے، کہیے فق ہو گیا یہ آپ کا چہرہ کیسے۔ مومن کی پہچان میرے ہونٹوں پہ فقط نام علی آیا ہے، کہیے فق ہو گیا یہ آپ کا چہرہ کیسے۔ چار مصرے اور۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ مولا علی، مولا علی ہے یہ، مولا علی ہے یہ مولا۔ اور کعبے سے امامت کی کرن پھوٹ رہی ہے، ہلچل ہے ملائک میں کہ صف ٹوٹ رہی ہے۔ ارے کفار و منافق کی کمر ٹوٹ رہی ہے، ارے مکے کی زمین در نجف لوٹ رہی ہے، ارے قدسی کی صدا تاب فلک صرف یہی ہے، یہ مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے یہ، مولا علی ہے یہ مولا۔ ارے اونٹوں کی قطاروں کو جو خیرات کیا ہو، اونٹوں کی قطاروں کو جو خیرات کیا ہو، اور سہ روزوں کی جو نان جویں بخش دیا ہو، سائل کو رکوع میں بھی انگوٹھی کو دیا ہو، شب روز یتیموں میں غذا صرف
کیا ہو، ارے حاتم ہے کجا، یہ تو سخی ابن سخی ہے، یہ مولا علی جزاک اللہ، توجہ چاہوں گا، مولا جو اٹھا لائے ہیں ایک ہاتھ پہ خیبر، مولا جو اٹھا لائے ہیں ایک ہاتھ پہ خیبر، ارے بولا یہ شقی کہتی ہے مرحب مجھے مادر، ارے مولا نے کہا نام میرا بھی تو ہے حیدر، یہ سنتے ہی مرحب نے یہی سوچا سہم کر، ارے مادر نے بتایا تھا جسے یہ تو وہی ہے، یہ مولا علی اس گھر کے سبھی ایک ہیں شبیر کے بے شیر، اس گھر کے سبھی ایک ہیں شبیر کے بے شیر، ارے برچھی کوئی کھاتا ہے تو کھاتا ہے کوئی تیر، ارے عباس دلاور ہیں کہ حیدر کی ہے تصویر، میراث شہادت ہے تو ہے صبر کی جاگیر، خطبات پہ زینب کے یہ آواز اٹھی ہے، یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، اور ڈر ڈر کے ابھی سوئے ہیں سہمے ہوئے بچے، ڈر ڈر کے ابھی سوئے ہیں سہمے ہوئے بچے، ارے یہ کون چلاتا ہے گھوڑے کو بڑھائے، ارے زینب نے کہا ہم کو ابھی کوئی نہ روکے، ارے جب وہ نہ رکا روک لیا بنت علی نے، ارے دیکھا کہ میرا باپ محمد کا وصی ہے، یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ آخری دو بند پیش کر رہا ہوں، ہم سب سے چھڑایا گیا نانا کا مدینہ، خشکی میں یہاں ڈوبا ہے ہم سب کا سفینہ، ارے پانی کے لیے روتی ہے اب بال سکینہ، دشوار ہوا آل محمد کا بھی جینا، ہمت کی مگر جس سے یہ امداد ملی ہے، یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، چادر نہیں یہ خاک ہے جو سر پہ پڑی ہے۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں، ارے چادر نہیں یہ خاک ہے جو سر پہ پڑی ہے، ارے زینب نہیں یہ آیے تطہیر کھڑی ہے، خطبے کا تلا تم ہے کہ ہر سانس چڑھی ہے، دربار یزیدی کی شکست خوردہ گھڑی ہے، یہ کس کی بلاغت ہے جو زینب کو ملی ہے، یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ،
اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ درود پڑھے محمد را آل محمد۔ عزیزان محترم، دین اسلام اور معرفت امام کے موضوع پر یہ آج ہماری تیسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی، تو سرکشی کے بنا پر جان بوجھ کر انہوں نے اختلاف کیا، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پہلی رات عرض کیا تھا کہ دین کی معنی قانون ہے، اور رات میں نے عرض کیا تھا کہ دین کہ دین معنی اطاعت، دین معنی بندگی۔ اور آئیے آج میں پہلی بار تو نوجوانوں کے لیے میں ایک عرض کر دوں کہ آپ کو اگر ٹائم ہو تو کبھی کتابوں کو دیکھ لیں۔ یہ جو میں نے دین کی معنی بنص قرآن لی ہیں تو میں نے 3 لغتوں سے سہارا لیا ہے، المنجد اور راغب اصفہانی کی لغت جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قاموس قرآن۔ ان 3 لغتوں سے میں نے سہارا لیا ہے، اور ان کے مطابق میری تقریر یہ چل رہی ہے۔ میں نے کیا آج کی گفتگو جو ہے میں سورۃ انعام کے ان 3 آیتوں سے شروع کر رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ دین کی کیا معنی ہے۔ سورۃ انعام میں ارشاد ہوا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ میرے حبیب کہہ دو میرے حبیب کہہ دو، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے اللہ نے، میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے، مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے۔ اور وہ صراط مستقیم ہے کا دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور وہ صراط مستقیم ہے، صحیح دین، دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے ملت کا وہ صحیح دین ہے، وما کان من المشرکین، جو مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے میرے رب نے، میرے حبیب اعلان کرو کہ اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینن قیمن، وہ دین جو صحیح دین ہے، جو درست دین ہے، جو ملت ابراہیم ہے، اور ابراہیم وہ ہے جو مشرکین میں سے نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس پر تبصرہ نہ کروں تو بھی کافی ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کی فضیلت خود بتائی کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب کوئی جناب ابراہیم کے والد گرامی کو کافر کہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہوتا، کیونکہ آج میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جا رہا ہوں تاکہ دین کا پتہ چلے کہ دین کی معنی کیا ہے، کہہ دو میرے حبیب کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی، اور وہ صحیح دین ہے، ملت ابراہیم کا دین ہے، اور وہ ابراہیم جو ابراہیم ہے وہ مشرکین میں سے نہیں ہے۔ قل، پھر کہہ دو قل ان صلاتی
و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر کہا دو کہ میری نماز، نسکی، میری تمام بندگیاں، میری تمام بندگیاں، کہا دو کہ میری نماز اور میری تمام بندگیاں، میرا جینا، میرا مرنا للہیت للہیت ہے، للہیت للہیت ہے، لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور کہہ دو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ میں سب سے اول مسلم. یہاں سے پتا چلا کہ دین کی معنی ہے عادت. پوری توجہ، سناٹا چھا گیا، لیکن پھر کوشش کرتا ہوں. عزیزان محترم، اتنا مشکل موضوع بھی ہے، مزیدار بھی ہے، اور حالات حاضرہ پر بھی مبنی ہے. میں نے عرض کیا پھر یہ 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. قل اننی ربی ہدانی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کون دین؟ جو صحیح دین ہے، میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے. اور وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صحیح دین. یعنی جہاں صراط مستقیم ہوگا وہاں دین صحیح ہوگا، وہاں ملت ابراہیمی ہوگی. ایک ہی آیت میں اللہ نے 3 باتیں واضح کر دی کہ صراط مستقیم، صحیح دین، ملت ابراہیم، یہ ایک ہی نام ہے. اور پھر اللہ نے اعلان کروا، میرے حبیب کہہ دو کہ میری نماز، میری تمام بندگیاں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا مرنا، میرا جینا للہیت للہیت ہے، دین ہی دین ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے اول مسلم. پتا چلا دین عادت ہے، دین رسول کے وجود کا نام ہے. گھبرائے نہیں، دین رسول کے وجود کا نام ہے. رسول کا اٹھنا، بیٹھنا، بندگی، یہ اس کی عادت ہے، اور رسول کی عادت کا نام دین ہے. رسول کے وجود کا نام دین ہے. اگر یہ میں آیت سمجھا نہ سکا تو آئیے پھر سورۃ زمر کی طرف چلتے ہیں. قل، وہاں بھی قل ہے. قل، میرے حبیب کہہ دو، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین و امرت لان اکون اول المسلمین. میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تاکہ میں بندگی کروں اللہ کی، خلوص سے بندگی کروں. اور اس نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے، وَأُمِرْتُ، اسی نے مجھے حکم دیا ہے، اسی نے مجھے حکم دیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ اول المسلمین. اور اس نے مجھے حکم دیا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اول المسلمین، اور مجھے اسی نے حکم دیا ہے کہ میں سب سے اول مسلم. وہاں بھی کہا اول مسلم، سورۃ زمر میں بھی کہا اول مسلم. توجہ چاہ رہا، رسول اول مسلم. سورۃ انعام میں کہا اول مسلم، سورۃ زمر میں کہا اول مسلم، اور سورۃ زخرف میں ارشاد ہوا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے حبیب کہہ دو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کو کہہ دو سب سے اول میں عابد، سب سے اول میں عابد. اب قبلہ میں جو کہنا تھا میں وہ کہہ گیا، لیکن شاید وہاں نہیں پہنچے
تو میرا اس میں قصور نہیں ہے. اور پھر آپ کو قریب لانے کی کوشش کر کے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اب قبلہ میں کہاں جاؤں؟ وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ هو الاول، اللہ اول ہے. یہاں خود رسول سے کہلوا رہا ہے کہ تو کہہ دے کہ میں اول، تو کہہ دے کہ سب سے اول مسلم میں، سب سے اول عابد میں. اور اگر چوتھی آیت پڑھ کر پھر تقریر شروع کروں تاکہ نتیجہ نکلے. یہ الفاظ ہیں سورت بنی اسرائیل کے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے فرمایا جو شے ہے وہ میری عبد ہے، جو شے ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے. نہیں، پھر 5ویں آیت پڑھوں. یہ الفاظ ہیں سورت مریم کے، وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. جو زمین اور آسمان میں ہے وہ خدا کا عبد ہے. جو زمین یعنی جو شے ہے وہ ہے عبد، جو شے ہے وہ ہے عبد. اب رسول اول مسلم من المسلمین نہیں، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں سے ہے، یہ نہیں کہا کہ دین داروں میں سے ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ دین میں سے ہے. اللہ نے فرمایا جو شے ہے وہ عبد ہے. کائنات میں لہو اسلم من فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمان میں ہے وہ سب مسلمان ہے. جو زمین اور آسمان میں ہے وہ سب مسلمان ہے. اب ان 6 آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کائنات کی ہر شے توان یا کرہن مسلمان بھی ہے، اللہ کی عبد بھی ہے، تو رسول ہے اول مسلم، رسول ہے اول عابد. پتا چلا کوئی شے نہ تھی، یہ تھا. کوئی کوئی شے نہیں تھی، یہ رسول تھا. یہ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ یہاں دین کی معنی ہے عادت. عادت رسول کے وجود کا نام جو ہے وہ دین ہے. اور جب رسول کے وجود کا نام دین ہے اور دین معنی عادت ہے، رسول کے عادت کو دین کہتے ہیں. اب آئیے پھر 17 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج مجھے جلدی جلدی تقریر ختم کرنی ہے، کیونکہ ایک میٹنگ میں جانا ہے. تو میں 17 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹے میں جو ہے تمہیں 2 گھنٹے کا مواد دے کر جاؤں. پتا چلا کہ دین کی معنی عادت ہیں. کس کی عادت؟ عبد الحکیم کی نہیں، کسی علامہ فہامہ کی نہیں. رسول کی عادت کو دین کہتے ہیں. رسول کے وجود کا نام دین ہے. رسول کے وجود کا نام دین ہے. اور اگر رسول کے وجود کا نام دین ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. اور اگر رسول کے وجود کا نام دین ہے تو میں 17 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اور اگر یہ آیتیں میں آپ کو سمجھا سکا تو یہ میری 10 گھنٹے کی تقریر ہوگی. میرے دوستو، جو میں سمجھا رہا ہوں موضوع، کہ میرا موضوع ہے دین اسلام اور معرفت امام. اب دین تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، دین سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ دین مانے ہیں قانون، دین مانے ہیں اطاعت، دین مانے ہیں بندگی، دین مانے ہیں عادت، دین مانے. بھائی گھبرا گئے ہو شاید. نعرہ حیدری. بھائی اسی لیے میں کر رہا ہوں تقریر یہ کراچی میں، تاکہ آپ سمجھیں. میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن کے ہیں.
لیکن پہلے یہ آیت پڑھوں سورت روم کی، پھر وہ 17 آیتیں پڑھوں گا تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ سورت روم میں ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ میرے حبیب فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو اس دین کی طرف کرو جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ دین دین فطرت ہے جس میں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر انسان جس دین پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان دین فطرت ہے جس پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ترمیم نہیں، کیونکہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی ترمیم نہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ ہے ذالک الدین القیم، اور یہی دین صحیح دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس کو نہیں جانتی، اکثریت جو ہے وہ اس کو نہیں جانتی۔ پتا چلا یہ دین فطرت بھی ہے، دین حنیف بھی ہے اور دین قیم بھی ہے۔ اب ان آیتوں کو پھر محفوظ رکھیں۔ آپ کی خاموشی کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن قبلہ ایسے نہیں کہ میں باتیں کر کے چلا جاؤں، ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں۔ سمجھو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھ رہے ہیں، غور سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے 6 آیتیں پڑھ کر دلیل دی کہ آیت مانے رسول، دین مانے رسول کا وجود، رسول کے حرکات اور سکنات کا نام دین ہے۔ اور پھر میں نے یہ آیت پڑھی کہ دین یہ دین فطرت ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے۔ ابھی آپ کے قریب آ کر بات کر رہا ہوں کہ یہ تو دین ہے۔ اب جب دین ہے، قانون ہے، تو کوئی نگرانی قانون ہونا چاہیے۔ آئیے اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسا۔ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، بتا دیتا ہوں آپ کو کراچی والوں، کیونکہ جتنا میں چاہتا ہوں میں ایسے ہی پڑھوں، آپ جانے تو آپ کا کام جانے۔ میں ہر بات پر تبصرہ نہیں کروں گا کہ کل یہ گورنمنٹ کہے کہ بھائی یہ کہا عبدالحکیم نے، یہ کہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری تقریر ٹیپ ہو اور مرکز میں پہنچائیں تاکہ دنیا والے مسلمان دیکھیں کہ شیعہ کہتے کسے ہیں، کہتے کسے ہیں۔ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس عقل بھی ہے۔ اب آئیے نگران دین کیسا ہونا چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحج میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ نے 17 نشانیاں بتائیں، ایک نشانی نہیں۔ نعرہ حیدری، اللہ نے 17 نشانیاں بتائیں کہ عبدالحکیم ہر زمانے میں نگران دین موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی 17 نشانیاں ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 17 نشانیاں ہیں۔ پہلے مومن ہو، رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، عبادت کرنے والا، خیرات دینے والا،
وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور میدان جنگ میں اس طرح لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہے۔ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کوئی تبصرہ کراچی والے نہیں کروں گا۔ میں دیہات میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں کہ یہ ہے یہ ہے، آپ کو میں سبق نہیں دے رہا ہوں، آپ کو میں ایک لیکچر دے رہا ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلے مومن رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، بندگی کرنے والا، خیرات دینے والا، اور میدان جنگ میں اس طرح لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہے۔ ہو وجتباکم، اس کو اللہ نے چنا ہو۔ نہیں نوجوانوں، شاید میں پھر واپس قرآن کی طرف جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا اللہ نے سورۃ شورى میں کیا کہا تھا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، دین کو برقرار رکھنے کے لیے جسے میں اللہ چاہتا ہوں اس کو مجتبی بناتا ہوں۔ یہاں بھی وہی لفظ ہے مجتبی، وہی لفظ ہے مجتبی، ہو وجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے اس کو چنا، ہو وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین اس کی عادت ہو۔ ابھی بھی آپ نے نعرہ نہیں لگایا، میری اتنی محنت ساری رائے گان کر دی، نعرہ حیدری۔ ارے بھائی میں نے جو ابتدا میں 6 آیتیں پڑھ کر کہا تھا، اتنی معنی میں نے تمہیں بتائی تھی کہ دین کی معنی ہے عادت رسول۔ اب نگران دین وہی بنے گا جس کی عادت دین ہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، میدان جنگ میں جہاد کرے اس طرح جس طرح لڑنے کا حق ہے۔ هُوَ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے اس کو چنا ہو۔ هُوَ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین اس کی عادت ہو۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے بابا ابراہیم کی ملت پر ہو۔ هو سماکم المسلمین من قبل، قرآن سے پہلے کا مسلمان ہو۔ بس میں نے جملات کر دیا، ایسے نہیں نیند کیوں آ رہی ہے؟ نعرہ حیدری۔ او بھائی اس کو سنو، یہ نوجوان میری طرف دیکھ بھائی، میرے جو تو آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، نعرہ حیدری۔ خیال رکھیں بھائی، جو قریب بیٹھتے ہیں ان کا خیال رکھو، رسول بھی خیال رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین۔ میدان جنگ میں اس طرح لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہو، اللہ نے اس کو چنا ہو، دین اس کی عادت ہو، اپنے بابا ابراہیم کی ملت پر ہو، قرآن سے پہلے کا مسلمان ہو، وفی ھذا، اور قرآن میں بھی مسلمان ہو، قرآن میں بھی مسلمان ہو، قرآن میں بھی مسلمان ہو۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، صرف رسول اس پر شاہد ہو، یہ کائنات پر شاہد ہو۔
نگران دین پر رسول شاہد ہوتا ہے، اور وہ کائنات پر شاہد نمازی ہو، زکاتی ہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے اس کا براہ راست تعلق ہو، اللہ سے اس کا براہ راست تعلق ہو، اللہ سے اس کا براہ راست تعلق ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ اس کا مولا ہو، یہ کائنات کا مولا ہو، اللہ اس کا مددگار ہو، یہ کائنات کا مددگار ہو۔ اب آیت میں نے پوری کی، اب آئیے 17 نشانہ پھر بتانا چاہتا ہوں۔ نگران دین، معرفت امام، ہم بے وقوف نہیں۔ ارے تم ہمیں زبردستی منواؤ گے کہ فلاں کو مانو؟ نعرہ حیدری، تم زبردستی منواؤ گے کیا؟ زبردستی منواؤ گے؟ کیوں زبردستی؟ اللہ نے جب خود کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو تم کون ہوتے ہو ہمیں زبردستی منوانے والے؟ کہ بل پاس کرو، بل پاس کرو، بل پاس کرو۔ ارے بل پاس کرنے سے دین آتا ہے کیا؟ نعرہ حیدری، کیا ملائکہ نے بھی اللہ کے پاس دین پر بل پیش کیا تھا کہ یا اللہ اس بل پر آپ سگنیچر کریں؟ دین بھی کبھی بل سے آتا ہے؟ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ نے نگران دین کی، امام کی 17 نشانہ بتائیں۔ عبدالحکیم پہلے مومن ہو، رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، عبادت کرنے والا، خیرات کرنے والا، میدان جنگ میں اس طرح لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہو۔ اللہ نے اس کو مجتبی بنایا ہو، دین اس کی عادت ہو، اپنے بابا ابراہیم کی ملت پر ہو، یعنی وہ ابراہیم کی اولاد ہو۔ بڑا جملہ نوجوانوں، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا۔ ابراہیم کی، نعرہ حیدری، ابراہیم کی اولاد ہو، قرآن سے پہلے بھی مسلمان ہو، قرآن میں بھی مسلمان ہو، رسول اس پر شاہد ہو، یہ کائنات پر شاہد ہو، نمازی ہوں، زکاتی ہوں، اللہ سے اس کا براہ راست تعلق ہو، اللہ اس کا مولا ہو، اللہ اس کا نصیر ہو۔ 17 نشانیاں، 17 نشانیاں، یہ ہے معرفت امام۔ اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں نگران دین۔ ارے کسی کے پاس ہو تو دو۔ 17 نشانیاں، میں تم سے 17 نشانیاں نہیں مانگتا، 10، ارے 10 بھی نہیں مانگتا، 7 بھی نہیں مانگتا، 2، ارے 2 بھی نہیں مانگتا، 1 مانگتا ہوں کہ قرآن سے ثابت کرو کہ قرآن سے پہلے مسلمان تھے۔ نعرہ حیدری، میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائی، عبدالحکیم تم سے قرآن سے بات کر رہا ہے۔ اگر میں نے ترجمہ غلط کیا ہے پھانسی کے قابل، آیتیں غلط پڑھی ہیں مجرم، اور اگر ترجمہ بھی صحیح ہے تو پھر بتاؤ، ایک دکھاؤ، ایک، ورنہ یہ پھر ٹی وی پر باتیں نہ کرو، پھر مجھے بھی حق ہے، کیونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، سیاسی آدمی نہیں کہ کسی سے ڈرتا ہوں، میں غیر سیاسی آدمی ہوں۔ ارے تم ہی تو کہتے ہو کہ فلاں نبوت کے 6 سال کے بعد مسلمان ہوا۔ جو مسلمان ہوتے ہیں
ان کو ہم امام نہیں مانتے۔ نعرہ حیدری! جو مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو امام نہیں مانتے۔ پتہ نہیں یہ تم نے کہا فلاں فلاں وقت ہوا، فلاں فلاں وقت ہوا، یہ فلاں وقت کی بات نہیں، یہ وہ ہوں جو ہو نہ تھا یہ تھے۔ الفاظ نہ تھے یہ تھے، الفاظ نہ تھے یہ تھے۔ یہ کل بتاؤں گا، یہ کل بتاؤں گا، لیکن میں نے عرض کیا کہ آج اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بتاؤ کسی کے پاس ایک ہو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسی کو مانوں گا جو قرآن میں ہے۔ ایک بھی صفت ہو، بتاؤ کیا شرم کی بات ہے؟ میدان جنگ میں اس طرح لڑا جس طرح لڑنے کا حق ہے۔ اب مجھے کون سا پتا بھائی، میں کوئی تاریخ کا طالب علم ہوں، میں تو کامرس کا طالب علم ہوں، میں نے پڑھائی بھی اکاؤنٹنسی ہے، مجھے کیا پتا کہ کون لڑا کون بھاگا، لیکن بس اتنا پتا ہے کہ جو بھاگتا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری! قبلہ بس یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں 17 نشانہ جس میں ہیں وہ ہے نگران دین۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا جو مسلمان ہوتا ہے ہونے دو، ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ دیکھو کہ مرا بھی اسلام پر ہے یا نہیں۔ ابتدا کو نہ دیکھو۔ مسلمانوں نے بڑا دھوکہ کھایا اسی سے، بھائی کلمہ پڑھا تھا، اسلام لایا تھا، میں کہتا ہوں لایا تھا لیکن اسلام پر مرایا نہیں، کیونکہ اللہ ابتدا کو نہیں دیکھتا، انتہا کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ انتہا کو دیکھتا تو سب سے پہلے شیطان کو دیکھتا۔ اللہ نے کہا نہیں عبدالحکیم میں انتہا کو دیکھتا ہوں، انتہا کو دیکھتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں، آئیے پھر 2 آیتیں پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں کہ ہم کس کو مانتے ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں سورۃ صافات کے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ کافر اور مشرک کہتے ہیں رسول کے لیے کس دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ اب مجھے یہ جملہ ریپیٹ نہ کرنا پڑتا، لیکن آپ نے خاموشی کو دیکھ کر پھر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیا کروں اگر میں نے سمجھا سکا تو پھر میری محنت رائگان جائے گی۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ اس دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ پتا چلا رسول کو دیوانہ کہنا یہ مشرکین کی پرانی عادت تھی۔ رسول کو دیوانہ کہنا، رسول کے دماغ پر اعتراض کرنا، نعرہ حیدری! یہ مشرکین کی پرانی عادت تھی۔ اب اللہ نے جواب کیا دیا؟ بل ایسا نہیں، ایسا نہیں، میرا رسول ایسا نہیں ہے، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے۔ جا بالحق، اس کو میں نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ وصدق المرسلین، اور اس نے 1,23,999 موسوم انبیاء کی تصدیق کی ہے۔ خدا کی قسم، علی کے دیوانے، بزرگ، نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، رسول نے تصدیق کی ہے۔ کس کی؟ کہ عبدالحکیم مولوی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کی تصدیق
پتا چلا کہ 1,23,999 موسوم انبیاء کی نبوتیں، شریعتیں، رسالتیں رسول کے لبوں کے نیچے کسی کے لیے کہہ دے کہ نہیں تو وہ نہیں. ہم ابراہیم کو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ تھا. نہیں نوجوانوں، پہلے مجھے سمجھانے دو. آدم کو کیوں مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی؟ نوح کو کیوں مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی؟ ابراہیم کو کیوں مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی؟ موسیٰ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی. عیسیٰ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی. تو پھر بھی تم نے شیعہ مذہب کو نہیں سمجھا. ارے پھر بھی تم نے شیعہ مذہب کو نہیں سمجھا. ارے ہم انبیاء کو بھی اس وقت مانتے ہیں، ہم رسولوں کو بھی اس وقت مانتے ہیں جب رسول تصدیق کرتا ہے. تو کسی کو منوانا ہے تو پہلے دکھاؤ رسول نے تصدیق کی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند صلوات. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات نوجوانوں؟ منوانا ہے تو آپ نے شیعہ مذہب کو سمجھا ہی نہیں. ارے ہم انبیاء کو بھی اس وقت تک نہیں مانتے جب تک رسول تصدیق نہ کرے. تو اگر کسی کو منوانا ہے تو پہلے دکھاؤ کہ رسول نے تصدیق کی ہے. نہیں. اب یہ پتا چلا یہاں سے سورۃ صافات سے کہ ہر نبی کی نبوت رسول کے لبوں کے نیچے. آئیے پھر سورۃ زمر کی طرف. کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا. میں نے پہلے دن سے کہا تھا، پہلے دن سے کہ آئیں دیکھیں. میں نے جو عرض کیا، میں نے کہ جن لغات سے میں کام لے رہا ہوں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. تبصرہ میں کرنا نہیں چاہتا، صرف مقصد بتاتا ہوں، ترجمہ بتاتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ زمر کے: والذی جاء بالصدق، وہ رسول جو صدق لے کر آیا، وصدق بھی، اور جس نے رسول کی تصدیق کی، جنہوں نے نہیں، جس نے والذی جاء بالصدق وصدق بھی، وہ رسول جو صدق لے کر آیا اور جس نے اس رسول کی تصدیق کی. والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون، وہ دونوں تقوی میں برابر ہیں. پتا چلا نہیں، میں نہیں بتا سکا، پتا چلا کہ ہم امام کس کو مانتے ہیں؟ مسلمان ہونے والے کو نہیں، تصدیق کرنے والے. تصدیق کرنے اور تصدیق کس کی؟ علی کے قبضے میں ساری خدائی ہے. علی کے قبضے میں ساری خدائی ہے. جو کوئی کرے برابری تو سخت بے حیائی ہے. جو کوئی کرے برابری تو سخت بے حیائی ہے. اللہ نے دی شمشیر، نبی نے دختر. اللہ نے دی شمشیر، نبی نے دختر. بتاؤ کسی کے شان میں خربی بھی آئی؟ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے پھر 2 آیتیں پڑھی، ایک سورۃ صافات کی، ایک سورۃ زمر کی. کہ وہ رسول جو صدق لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی، جس نے بھی کی. میرا مقصد یہ، میں انتہا پسند نہیں کہ کہہ دوں کہ علی نے، لیکن تم کہتے ہو کہ فلاں نبوت کے 6 برس کے بعد مسلمان ہوا، تو جو خود مسلمان نہیں ہوا تھا
وہ تصدیق کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے، کسی نے کوئی پھٹی ہوئی تاریخ دکھاؤ کہ کسی نے کہا ہو کہ میں نے رسول کے نبوت کی تصدیق کی تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، اور اگر تمہارے پاس کوئی نہیں تو آؤ میں بتاؤں، آؤ میں بتاؤں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، انہوں نے تصدیق کی ہے۔ اب آئیے، یہ ہے الفاظ میرے مولا علی کے نہج البلاغہ میں۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ یہ الفاظ ہیں میرے مولا علی کے، نہیں پھر پیچھے جاؤ۔ کیا میں نے کیا تھا سورۃ روم میں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ یہ دین فطرت ہے۔ آئیے نہج البلاغہ میں میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انی ولدت علی الفطرت، میں علی فطرت پر پیدا ہوا ہوں۔ بڑا جملہ تھا نوجوانوں جو کھا گئے۔ ارے کہتے ہیں نا کہ بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لے کر آئے۔ علی اسلام لے کر نہیں آئے، علی دین فطرت پر آیا تھا۔ علی دین فطرت پر آیا تھا، دین فطرت پر۔ فإنی ولدت علی الفطرت وسبقت الی الایمان والہجرت، میں نے سبقت کی ہے، میں سابق ہوں، پہلا ہوں، ایمان میں پہلا۔ تو آپ نے یہ بھی سنا نہیں کہ علی کا پہلا نمبر؟ تو ہر اعتبار سے علی پہلا نمبر ہے۔ اب اس کو میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا جا کر تم سے، علی ہر اعتبار سے پہلا نمبر۔ اور پھر میرا مولا کہتا ہے وَتَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ، اور تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے۔ اسے نہیں، جس طرح میں کہنا چاہتا ہوں داد بھی اسی طرح لے لوں گا، میں علی فطرت پر، اور تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے۔ قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں غارت کرے۔ کتنا جملہ تھا، پھر کھا گئے۔ ارے کہتے ہیں بھائی فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کی بد دعا لگ گئی۔ ارے جس کو ایک ملنگ بد دعا کرے اس کو تو مانتے ہو، تو جس کو علی بد دعا کرے اس کے بچوں میں کیا ہوگا؟ بس میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے نوجوانوں۔ نعرہ حیدری! آپ سر مجھ سے بولتے ہوئے آئے تاکہ میں آپ کو مواد دے سکوں۔ وَتَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ، تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے۔ قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں تباہ کرے۔ من علی اکذب، میں علی کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ اب میرا مولا فرماتا ہے تم جو کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے، تو من علی اکذب، میں علی کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ علی اللہ، اللہ پر، میں علی اللہ پر جھوٹ بولتا ہوں۔ فانا اول من کلم، سب سے اول میں ہوں جس کے دہن سے اللہ کا لفظ نکلا۔ میرے دوستو، میں تو یہ کہا تھا کہ کراچی والے مجھے اٹھ کر داد دیں گے، میں نے تو یہ سمجھا تھا، لیکن قبلہ کیا کروں، مجبور ہوں، شاید میں نہیں سمجھا سکا، میرے میں کوتاہی رہ گئی، آپ خاموش رہ گئے۔ من علی اکذب، میں علی کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ علی اللہ، اللہ پر۔ فانا اول من کلم، سب سے پہلے میں ہوں، سب سے اول میں ہوں جس کی زبان سے
اللہ کا لفظ نکلا. کیا سمجھا سب سے اول میں جس کے دہن سے اللہ کا لفظ نکلا. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ بات بتائیں. نام آپ سے پوچھ رہا. عمر. عمر ہے الف سے ہے یا عین سے ہے؟ اچھا قمر بھائی. ہاں تو قمر بھائی کسی نے تو آپ کا پہلے نام رکھا ہوگا نا. کسی نے جب میں آیا ہوں گا تو کسی نے تو کہا ہوگا کہ اس کا نام عبدالحکیم رکھو. ارے آپ بیٹھے ہیں, سب سے پہلے کسی نے تو تجویز کیا ہوگا کہ اس کا نام پہلے رکھو. تو علی نے کہا کوئی نہ تھا, نہ انبیاء تھے نہ ملائک تھے, سب سے پہلے اللہ کا نام میری زبان سے نکلا. نعرہ حیدری. بس میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. اور نعرہ حیدری سب سے پہلے میرے دہن سے اللہ کا نام نکلا. سب سے پہلے میں نے اللہ سے کلام کیا. اللہ نے بھی قرآن میں کہا, ابھی خطبہ پورا نہیں, پھر دوسرے نقطے کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اللہ نے بھی قرآن میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. علی میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. اور جب میرا مولا کعبے میں آیا اور جناب ابو طالب گئے اور کیا کہا, یا رب ذل غسق الدجا والقمر المتبلج المضی بین لنا من حتمک المقصی ما ذا ترى فی اسم ذا الصبی. اے شدید تاریکی کے مالک اور روشن چاند کے معبود, بتا تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں کیا رکھوں. یہ نہیں کہا کہ میں کیا رکھوں. میں کیوں رکھوں؟ یا اللہ میں کیوں رکھوں؟ بتا تو نے کیا نام رکھا ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ, سیرت ابن ہشام میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں. جناب ابو طالب جب آئے تو کعبے کے دروازے پر ایک تختی لٹکی ہوئی تھی جس پر جواب تھا خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی. اے ابو طالب تمہیں بھی مبارک, فاطمہ بنت اسد کو بھی مبارک, تم دونوں کو مبارک. زکی بیٹے کی, طاہر بیٹے کی, مصطفیٰ بیٹے کی, مجتبیٰ بیٹے کی, مرتضیٰ بیٹے کی. نہیں ملنگ میرے پاس ٹائم نہیں. نعرہ حیدری. کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور مبارک کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا اگر تمہارے کتاب میں نہیں تو میں واجب القتل, اور اگر ہے تو ایک بات مجھے بتانی پڑے گی آپ کو. کون مبارک دے رہا ہے؟ اللہ. متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے. مجھے بیٹا ہوا, آپ نے مجھے مبارک دی, میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ آمین. لیکن اگر کوئی مجتہد مبارک دے اہمیت بدل جائے گی. جناب آدم مبارک دے اہمیت بدل جائے گی. رسول مبارک دے, علی مبارک دے, اہمیت بدل جائے گی. لیکن خود خدا مبارک دے تو اسی سے زیادہ تو کوئی ہے نہیں. ارے مسلمانوں حیا کرو, جس علی کے باپ کو اور ماں کو خدا مبارک دے رہا ہے, بے غیر تو تم ان کو کافر کہتے ہو. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری.
نوجوانوں گھبرا تو نہیں گئے؟ ارے جس علی کے والدین کو اللہ مبارک دے تم بے حیا ان کو کافر کہتے ہو؟ ہاں تمہارا قصور نہیں، میں زیادہ آگے نہیں جانتا۔ فاسم من شامخ علی، اللہ نے فرمایا ابو طالب میں نے اس کا نام علی رکھا ہے۔ کیوں علی رکھا ہے؟ علی اجتک من العلی، میرا نام علی ہے، میرا نام بھی علی ہے۔ نہیں سمجھا؟ کیا کروں؟ میں نہیں سمجھا سکا، میں یہی کہوں گا کہ میں نہیں سمجھا سکا۔ علی پر کس نے نام رکھا؟ اللہ نے۔ کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آواز آئی علی اگر تمہارے دہن سے سب سے پہلے میرا نام نکلا تھا تو میں بھی تم سے وعدہ کروں گا کہ جب دنیا میں آؤ گے تو سب سے پہلے تمہارا نام میں۔ نعرہ حیدری، تمہارا نام میں رکھوں گا، میں نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں۔ علی کا نام، اللہ کا نام علی، علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی ہے۔ بس میں نے یہ جملے کہہ دیے ہیں میرے دوستوں۔ ہاں ہاں، علی اللہ نہیں ہے، نعرہ حیدری، علی اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی ہے، اللہ علی ہے۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ رات میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ الحجر کی، کہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُغْوِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یا اللہ جہاں اجماع ہوگا میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ بس یہ کہنا تھا۔ یا اللہ کی آواز ہے قال ھذا صراط علی مستقیم۔ اب قبلہ دو ترجمے ہیں، جا کر دیکھنا۔ میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں نہیں، میں نے عرض کیا کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، لیکن آپ جا کر ترجمہ دیکھیں سورۃ الحجر میں کہ اللہ نے کہا قال ھذا صراط علی مستقیم۔ ترجمہ دو ترجمے کیے۔ پہلا ترجمہ یہ کیا کہ یہی وہ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ راستہ ہے جو میری ذات کے اوپر ہے۔ نہیں، ایسے نہیں چھوڑوں گا، میٹنگ ہو جانے دو، ساری رات جاگوں گا لیکن مقصد سمجھا کے پھر جاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا شیطان کو؟ قال ھذا صراط علی مستقیم۔ یہ جو مستقیم ہے، یہ جو صراط ہے، یہ جو راستہ ہے، کیا ترجمہ کیا کہ یہ سیدھا راستہ میرے اوپر ہے، علی، میرے اوپر۔ نہیں سمجھا سکا میں نے تو کہا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے نہیں سمجھا کہ ترجمہ تم نے کیا کیا؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ میری ذات کے اوپر ہے۔ تو بھائی جو راستہ اللہ سے ہی اوپر ہے، جہاں اللہ ہی نہیں پہنچتا وہاں ملا کیسے پہنچے گا؟ زبان سے بات کرو، میں تم سے بات کر رہا ہوں میرے دوست، اتنی بڑی محنت میں کر رہا ہوں۔ اب تم نے میں نے تو نہیں کیا نا، تم نے یہ ترجمہ کیا، تم نے یہ ترجمہ کیا۔ میں موسوم کی تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ تم نے تفسیر برائے کیا ہے۔ میں معنی بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا ترجمہ تم نے یہ کیا قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ جو ہے، یہ میرے اوپر ہے، علی۔ کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کے ذات کے بھی اوپر۔ کو جس راستے کو اللہ نہیں پہنچ سکتا ہم کہاں جائیں گے؟ دوسرا ترجمہ یہ کیا قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جو میری ذات تک پہنچتا ہے۔ اب زبان سے بات کرو نوجوانوں،
میں نے کیا میں موسوم کے تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں مسلمان بھائیوں سے بات کراؤ، یہی ہے نا ترجمہ؟ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی وہ راستہ ہے جو میری ذات تک پہنچتا ہے۔ اب صراط مستقیم کہاں ہے؟ اللہ کی ذات پر پہنچا ہوا ہے۔ اب وہاں کون پہنچے؟ آج پتا مجھے چلا کہ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم میں نے اس کا نام علی رکھا ہے کیونکہ میرا نام ہے علی، میرا نام ہے علی۔ آئیے پھر لغتوں کی طرف جاؤ جو میں نے تینوں نام بتائے، چوتھی لغت کا بھی نام بتاتا ہوں، لغات العرب، کہ علی کی معنی کیا لکھی؟ ما لیس فوق شیء، جس شے کے اوپر کسی چیز کا تصور نہ ہو۔ اتنا بلند ہو کہ اسی سے اور کوئی بلند نہ ہو، اسی سے کوئی بلند نہ ہو، جس سے کوئی چیز بلند نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں علی۔ اب اللہ کا نام بھی علی، یہ بھی علی۔ اللہ نے فرمایا اگر صراط مستقیم کو پکڑنا ہے تو یہ سیدھا راستہ آتا ہے علی پر، تو ایسے علی کو پکڑو جو میری ذات تک پہنچے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نہیں میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اب تو بہت سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو زحمت دینی ہے، ابھی پھر خطبے کی طرف چلیں۔ ایسے نہیں، کراچی والے، میں نے آپ سے پہلے سال وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے سے کوآپریٹ کریں گے، انشاءاللہ میں محنت کروں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی۔ گالیاں دینا، وہ گالیاں دی اچھا ہے، کیونکہ مرشد کا پتہ مرید سے پڑتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ بھائی مجھے کون سا پتا کہ کس امام کا مرید ہے؟ کوئی صفات و ظاہر ہو نا، کوئی صفات و ظاہر ہو نا۔ آئیے پھر خطبے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے مولا علی نے کیا فرمایا؟ تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تمہیں غارت کرے۔ من لا اکذب، میں علی کس بات پر جھوٹ بولتا ہوں؟ آل اللہ، اللہ پر۔ دو الفاظ ہیں، فانا اول من کلم، فانا اول من آمن بھی۔ یہ اسی سے زیادہ ثقیل جملہ ہے کہ سب سے پہلے میں ہوں جس نے اللہ کی تصدیق کی۔ نہیں میں ڈیپ نہیں جانا چاہتا، ام علی نبی ہی، یا میں نبی پر جھوٹ بولتا ہوں، رسول پر نہیں، یا میں علی نبی پر جھوٹ بولتا ہوں۔ فانا اول من صدق بھی، سب سے اول میں ہوں جس نے نبی کی تصدیق کی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ یا میں رسول پر جھوٹ بولتا ہوں، نبی پر۔ اب آئیے مسلمانوں کے تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا۔ علی نے کہا عبدالحکیم محمد نبی بن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ نعرہ حیدری۔ اب مجھے کہنے دو آج کی تقریر کا آخری جملہ، آج مجھے کہنے دو، کیونکہ جس ٹائم پر مجھے تقریر چھوڑنی تھی وہ گزر گیا، لیکن کیونکہ نتیجہ نکال کر پھر چھوڑوں گا۔ کیا میں نے عرض کیا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسا ایک دکھاؤ۔ میں نے کیا کوئی علی تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ نا۔ ہم بے وقوف ہیں جو اتنا خرچ کرتے ہیں، پاکستان کے پورے سال کی اتنی بجٹ نہیں، جتنا ہمارا 10 دن میں خرچ ہوتا ہے تم بھی خرچ کرو۔
ارے خرچ وہ کرتا ہے جس کو واپس ہونے کی امید ہو. سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ نعرہ حیدری. میں نے عرض کیا یہ اس وقت تھے جب وقت نہ تھا نہ تھا. اور آئیے آج کا آخری جملہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اللہ اللہ، لفظ اللہ، لفظ اللہ، اللہ اللہ ہے، لیکن وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. جب سے ہے تب سے خالق نہیں. خلقت کرنے کی طاقت تھی، صفت موجود تھی، لیکن خالق نہیں تھا. خالق اس وقت بنے جب کسی کو خلقت خلق کیا. نہیں بھائی ایسے کیسے چھوڑتا ہوں؟ اتنی بڑی گفتگو ہو رہی ہے اور ایسے چھوڑ دوں گا تاکہ کل میرے پر کوئی فتویٰ لگائے؟ نہیں، میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ. اور یہ بھی کراچی میں کر رہا ہوں، دیہات میں نہیں. اللہ تھا، خلقت کرنے کی اس میں صفت تھی، لیکن جب سے ہے تب سے خالق نہیں. ورنہ مخلوق اور اللہ قدیم بن جائے گا. جب سے ہے تب سے رازق نہیں. رزاقیت کی صفت موجود تھی، لیکن رازق اس وقت بنے جب کس کو رزق دیا. ورنہ مخلوق، مرزوق اور رازق قدیم بن جائیں گے. اللہ غفور، جب سے اللہ ہے تب سے غفور نہیں. ہاں، غفاریت کی صفت موجود تھی، لیکن غفور اس وقت بنا جب کسی کے گناہ بخش کیے. اب جتنی بھی صفتیں ہیں وہ آتی رہیں. جب کسی چیز کو خلق کرتا رہا، بخشتا رہا، رزق دیتا رہا تو صفتیں آتی رہیں، صفتیں موجود تھیں. اس طرح اللہ کا نام ایک متکبر بھی ہے، تکبر کرنے والا. ڈاکٹر علوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اسی سے بتا دوں گا اور تمام کراچی والوں سے، تمام مسلمان بھائیوں سے داد لوں گا. اللہ کا ایک نام متکبر بھی ہے. متکبر مانے تکبر کرنے والا. جب سے ہے تب سے متکبر نہیں. ورنہ جس پر تکبر کیا ہوگا وہ قدیم بن جائے گی. اسی لیے میرے مولا علی نے کہا کہ جب اللہ نے ہم 14 کو بنایا تو ہم 14 کو دیکھا اور دیکھ کر تکبر کیا کہ میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ پھر ایسے نہیں بن سکتے. نعرہ حیدری. اب شیعہ ہونے کے ناطے سے کوئی نعرہ نہیں لگائے گا تو وہ محب علی نہیں. نعرہ حیدری. کتنی میں نے بڑی بات کی ہے نوجوانوں، کتنی میں نے بڑی بات کی ہے. اللہ نے تکبر کیا. کب تکبر کیا؟ جب ان کے ذات کو بنا کر دیکھا. جوش ملی آبادی کا، ویسے میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن 2 مجھے شعر یاد ہیں. جوش ملی آبادی کے 13 رجب کو کہا تھا کہ جب نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. نعرہ حیدری. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا.
جب نصف نور ملا، جب علی آیا نا کعبے میں اور رسول نے اٹھایا تو جوش ملی آبادی نے کہا جب نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، ارے جب ان 14 کو دیکھا تو خدا میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ یا اللہ تم نے ہمیں منع کیا ہے کہ تکبر نہ کرو، یا اللہ ہم شیعہ تکبر تو نہیں کر سکتے، تکبر تو ان کے ذات پر کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اتنا حق ہے کہ اگر تو تکبر کرتا ہے تو ہم ناز کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری! میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیوں دنیا ہم نے دنیا کا کون سا قصور کیا ہے کہ ہم سے لڑتی ہے؟ ارے لڑتی ہے حسد میں کہ جو اللہ نے شیعوں کو دیے ہیں ان میں ایک جیسا بھی ہمارے پاس نہیں، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی اور کعبے میں آتا تو میں اس کو مشکل کشا بھی مانتا، امام بھی مانتا۔ اب رسول کی تو دعا میں نے کہیں نہیں پڑھی کہ یا اللہ علی کو کعبے میں بھیج، نہ رسول کا قصور ہے نہ ہم کا قصور ہے۔ اگر لڑنا ہے تو خدا سے جا کر لڑو، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ میری تمام تقاریر جو ہے یہ قرآن کے آیتوں پر مبنی رہے گی۔ روزانہ آپ آیا کریں اور سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آج بھی ارے ظاہر ہونا، اگر شیعوں کا امام ہے تو ظاہر کیوں نہیں؟ تو میں بھی تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ ہے تو ظاہر کیوں نہیں؟ اگر شیطان ہے تو ظاہر کیوں نہیں؟ اگر حوریں ہیں تو ظاہر کیوں نہیں؟ جنت ہے تو ظاہر کیوں نہیں؟ بے وقوفوں، ہر ایک کو غیب میں مانا اور ایک کو نہ مان کر بے ایمان بن گئے۔ بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری! بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا۔ ہر ایک کو غیب میں مانا اور ایک کو نہ مان کر بے ایمان ہو گئے۔ ہاں یہ ہیں نگران رسالت۔ تمہیں کیا پتا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیں الفاظ امام زمانہ کے، درود پڑھے محمد عالم۔ امام زمانہ کے یہ الفاظ ہیں کہ میں حسین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں زیارت میں، اے میرے مولا حسین، اے میرے دادا حسین، میں صبح اور شام آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ان ایام میں اے مولا، اے میرے دادا حسین، میں صبح اور شام آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ہمارا ایک بڑا عالم تھا، اس نے عمل کیا کہ میں واقعی یہ امام کے جملے ہیں یا نہیں، عمل کیا۔ 40ویں رات میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی، قدم پر گر پڑے، قدموں پر گر پڑے اور ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ آپ کے جملے ہیں، آپ کے جملے ہیں کہ دادا حسین میں صبح اور شام آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ کہا ہاں مومن یہ میرے جملے ہیں۔ کہا مولا کیوں؟ اسی لیے کہ اصغر شہید ہو گیا۔ کہا نہ مومن، آج اگر اصغر موجود ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا پھر اسی لیے کہ قاسم شہید ہو گیا۔ کہا نہیں مومن، اگر آج قاسم موجود ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا پھر اسی لیے کہ اکبر شہید ہو گیا۔ کہا مومن نہیں، آج اگر اکبر ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا پھر اسی لیے کہ عباس شہید ہو گئے۔ کہا نہیں مومن، آج اگر عباس ہوتا
تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. تو آخر میں وہ عالم مولا کے قدموں پر گر پڑا اور کہا مولا اسی لیے نا کہ میرا مولا حسین شہید ہو گیا. امام زمانہ کے آنکھوں سے پھر خون کے آنسو بہے اور کہا مومن آج اگر حسین ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو روتا. تو مولا فرمایا مولا پھر آنسو کیوں روتے ہو؟ تم نے تو یہ سنا ہے نا کہ ہمارا چوتھا امام خون کے آنسو روتا تھا. نہیں مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے ہر امام خون کے آنسو رویا ہے. جب اس عالم نے پوچھا مولا پھر خون کے آنسو کیوں روتے ہو؟ کہا ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت بہانا شروع کر دیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی. جب دادی زینب کی چادر اتر گئی ارے نوجوانوں آپ کو رونا کیسے آئے گا؟ ہاں وہ امام زمانہ سے پوچھو کہ آج خون کے آنسو بہا رہا ہے. ہاں اسی لیے کہ دادی زینب کی چادر اتر گئی. ارے کسی نے حمید بن مسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کربلا کے میدان میں تھے, آپ نے کبھی دیکھا بی بی زینب کو ننگے سر؟ کہا میں نے کبھی ننگے سر نہیں دیکھا, بس ایک مرتبہ دیکھا کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے تو میں نے دیکھا کہ بی بی زینب خیمے سے نکلی لیکن حالت یہ تھی کہ آدھا چادر سر پر تھی آدھی زمین پر تھی. میں نے دیکھا کہ آدھی چادر سر پر تھی آدھی چادر زمین پر لٹک رہی تھی. اداداران حسین یہ علامہ مجلسی علیہ رحمت کے جملے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عبدالحکیم کو دعا کیا کریں. میں جب بھی بی بی زینب کے روزے پر جاتا ہوں تو ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ آقا زادی جو بھی زندگی دے وہ باصحت دیں, باعقل دیں, باعمل دیں, باعقیدہ دیں, لیکن آقا زادی جب میں مروں تو آپ کا مصائب پڑھتے مروں, منبر پر آپ کا مصائب پڑھتے مروں. نوجوانوں میں بڑے ادب کا عادی ہوں, ادب پڑھنے کا عادی ہوں. میرے دوست علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جناب سیدہ جب دنیا سے جا رہی تھی تو علی کو بلایا, وصیت کی اور وصیتوں کے ساتھ یہ وصیت کی علی میں آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں. کہا نبی کی بیٹی کون سی وصیت ہے؟ کہا علی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ میرے گھر میں آتے ہیں تو بی بی زینب میرے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. ساری زندگی تو نے اپنی بیٹی کا قد نہیں دیکھا, ساری زندگی میری بیٹی زینب آپ کے سامنے نہیں آئی. علی میں آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد کبھی کبھی رات کو میری بیٹی کو قبر پر لے کر آنا. کبھی کبھی شیعو اگر معرفت والے ہو تو یہ بڑا جملہ ہے, کبھی کبھی میری بیٹی زینب کو میری قبر پر لے کر آنا. جناب زہرا کا انتقال ہو گیا, وقت گزر گیا, ایک رات علی آئے, 14ویں کی چاندنی تھی, چاند اپنے مرکز پر تھا. جناب علی آئے جناب زینب کے پاس, بیٹا آپ کی ماں نے وصیت کی تھی نا کہ کبھی کبھی میری بیٹی کو میری قبر پر لے کر آنا, آج تیار ہو تاکہ میں آپ کو ماں کی قبر پر لے کر چلوں. نوجوان علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جناب زینب کو یہ کہہ کر علی باہر آئے, حسن کو بلایا, حسین کو بلایا, مسلم بن عقیل کو بلایا اور بلا کر بیٹوں کو کہا بیٹا حسن تو بازار میں یہاں کھڑا ہو جا, حسین تو راستے کے اس موڑ پر کھڑا ہو جا, مسلم بن عقیل تو یہاں کھڑا ہو جا. اگر کوئی گھر سے باہر آئے تو ان کو کہو کہ گھر میں اندر جاؤ, آج زینب اپنی ماں کے قبر پر جائے گی. بیٹا کوئی مدینے کا آدمی باہر نہ آئے, نوجوانوں عبدالحکیم مر نہ جائے, ارے جان قربان کر دے بطول کی بیٹی پر. نوجوانوں جب کہا, حسن کو کھڑا کیا, حسین کو کھڑا کیا, مسلم بن عقیل کو کھڑا کیا اور پھر آئے جناب زینب کے پاس. بیٹا چلو میں نے پورا پردے کا انتظام کیا ہے, چلو. بی بی زینب نے تطہیر کی چادر پہنی, خیمے گھر سے باہر آئی. علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ 2 قدم باہر رکھا یا پھر جلدی جلدی گھر میں واپس آئے.
جلدی جلدی گھر میں واپس آئی. میرا مولا علی آیا, بیٹا زینب میں نے پردے کا اتنا انتظام کیا ہے, اور ماں کی وصیت تھی, بیٹا یہ گھر میں واپس کیوں آئی؟ بی بی زینب نے رو کر کہا, بابا علی معاف کرنا, جب بیٹی پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو باپ کو نہیں بتاتی, ماں کو بتاتی ہے. بابا آج بہت عرصے کے بعد ماں کے قبر پر جا رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں اماں کو کچھ بتاؤں, اور بتاتے بتاتے میرا برقع گر جائے اور چاند کی نظر میرے بالوں پر بڑھ جائے. بابا علی میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ چاند کی نظر میرے بالوں پر پڑے, میں نہیں چلوں گی, شیعہ عبدالحکیم مر نہ جائے. ارے جو بی بی زینب چاند کے سامنے نہیں آتی, خدا جانے وہ شام کے بازار میں کیسے آئی ہوگی, ارے یزید کے دربار میں کیسے آئی ہوگی, ابن زیاد کے دربار میں کیسے آئی ہوگی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ہماری اس بڑی عبادت کو قبول فرما, اور یا اللہ جن مومنین نے یہ فرش عزا بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداروں نے فرش عزا بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر. ہر عزادار کو, ہر مومن کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ابھی مومن جا رہے ہیں اپنے گھروں کے پاس, ان کی بیٹیاں انتظار میں ہوں گی. یا اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کے انتظار کا کہ بابا ابھی تک نہیں آیا, پھپھی اماں سورج غروب ہو گیا, بابا ابھی نہیں آیا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کی غربت کا, یہ تمام مومنین اپنی بیٹیوں کے ساتھ جا کر ملے. اور یا اللہ ہماری اس بڑی عبادت کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد.